بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک اور بہت انفارمیٹیو ویڈیو۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم رمضان اسپیشل ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں اور رمضان کا ہی مہینہ چل رہا ہے اور اس میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کی جو خصوصی عبادات ہیں جو بھی روزہ دار کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں مسائل پیش آ سکتے ہیں، تو ہم ان مسائل کا حل آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ کچھ ایسے سوالات جو پوچھے گئے ہوتے ہیں ان کے آپ کو جواب بتاتے ہیں اور بہت اتھینٹک وے میں بتاتے ہیں۔ اس کے لیے کیا ہے کہ قرآن و حدیث، فرمان الہی، علماء کرام کی کتب اور یہ تمام چیزیں سامنے رکھ کر جو ہے ان مسائل کے حل تلاش کر کے آپ تک لے کر آتے ہیں۔ اور آج ہم اسی طرح سے ایک بہت اہم عبادت جو رمضان المبارک کی عبادت ہے، اس کے لیے ہم ایک جو ہے وہ تراویح کی عبادت، جو ہم نماز تراویح پڑھتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم آپ کے لیے جو ہے وہ ایک لے کر آئے ہیں ویڈیو۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، ہم نے تراویح سے ریلیٹڈ ویڈیوز جو ہیں آپ کو پہلے بھی آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ آج ہم اسی کو تسلسل برقرار رکھتے ہوئے آپ کو یہ بتائیں گے کہ تراویح کن لوگوں کے پیچھے جائز نہیں ہے۔ تو ہم اس میں آپ کو بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے ہے قاری اور سامع کو کچھ لینا دینا حرام، اور ایسے قاری کے پیچھے تراویح ناجائز ہے۔ میں سوال ہے، رمضان میں ختم قرآن پر قاری اور سامع اگر کچھ معاوضہ طے نہ کریں، ویسے ہی اہل مسجد ان کی کچھ خدمت کر دیں یا کپڑوں کا جوڑا بنا دیں، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدمت کے نام سے نقد یا کپڑے وغیرہ دینا بھی معاوضہ ہی ہے اور اجرت طے کرنے کی بنسبت زیادہ قبیح ہے، اس لیے کہ اس میں دو گناہ ہیں، ایک قرآن سنانے پر اجرت کا گناہ اور دوسرا جہالت اجرت کا گناہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قاری اور سامع بھی اللہ واسطے کام کرتے ہیں اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کی خدمت کرتے ہیں، معاوضہ مقصود نہیں۔ ایسے ہیلہ بازوں کی نیت معلوم کرنے کے لیے بعض علماء کرام نے یہ امتحان رکھا ہے کہ اگر قاری اور سامع کو کچھ بھی نہ ملے تو وہ آئندہ بھی اس مسجد میں خدمت کے لیے آمادہ ہوتے ہیں یا نہیں۔ اور اہل مسجد کا امتحان یہ ہے کہ اگر یہ قاری اور سامع ان کی مسجد میں نہ آئیں تو یہ لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں یا نہیں۔ اب دور حاضر کے لوگوں کو اس کسوٹی پر لائیے کہ قاری اور سامع کو اگر کسی مسجد سے کچھ نہیں ملا تو عموماً آئندہ وہ اس مسجد کی طرف رخ بھی نہیں کریں گے۔ اور اہل مسجد کا یہ حال ہے کہ جس قاری یا سامع نے ان کی مسجد میں کام نہیں کیا، وہ خواہ کتنا ہی محتاج ہو، عموماً ان کو اس کی ذبح خالی پر قطعاً کوئی رحم نہیں آتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جان بین کی نیت معاوضہ کی ہے اور للہیت کے دعوے میں جھوٹے ہیں، لہٰذا اس طرح سننے اور سنانے والے سخت گنہگار اور فاسق ہیں، اور ایسے قاری کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔ فرائض میں فاسق کی امامت کا یہ حکم ہے کہ اگر صالح امام میسر نہ ہو یا فاسق امام کو ہٹانے کی قدرت نہ ہو تو اس کی ابتداء میں نماز پڑھ لی جائے، جماعت ترک نہ کی جائے۔ مگر تراویح کا حکم یہ ہے کہ کسی حال میں بھی فاسق کی اقتداء میں جائز نہیں۔ اگر صالح حافظ نہ ملے تو چھوٹی صورتوں سے تراویح پڑھ لی جائے۔ اگر محلے کی مسجد میں ایسا حافظ تراویح پڑھائے تو فرض مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کر کے تراویح الگ مکان میں جماعت سے پڑھیں۔ پھر ہے بالفرض کسی قاری کا مقصود معاوضہ نہ ہو تو بھی لین دین کے عرف کی وجہ سے اس کی توقع ہوگی اور کچھ نہ ملنے پر افسوس ہوگا۔ یہ اشراف نفس ہے جو حرام ہے۔ اگر کسی قاری کو اشراف نفس سے بھی پاک تصور کر لیا جائے تو بھی اس لین دین میں عام مروج فعل حرام سے مشابہت اور اس کی تائید ہوتی ہے، علاوہ ازیں دینی غیرت کے بھی خلاف ہے، اس لیے بہرکیف اس سے کلی اجتناب واجب ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے تراویح کی اجرت کے عدم جواز پر اشکال کا جواب۔ اس میں سوال یہ تھا کہ حافظ قرآن کو تراویح میں قرآن سنانے اور سامع کو سننے کی اجرت لینا جائز ہے یا نہیں، اور اگر جائز نہیں تو امامت اور خطابت و تدریس پر اجرت لینا کیوں جائز ہے؟ یہ بھی تو دین کے کام ہیں۔ تو ان کو جواب بھی بتاتے ہیں کہ تراویح کی اجرت ناجائز اور امامت و خطابت و تدریس کی اجرت جائز ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ دین کی حفاظت فرض ہے، اور دین کی حفاظت و بقا امامت اور خطابت اور درس و تدریس پر موقوف ہے۔ اگر ان امور پر اجرت لینے کو ناجائز قرار دیا جائے تو بیت المال کا نظام جو
ان شعبوں میں ہمہ مشغول رہنے والے علماء و ائمہ کی کفالت کا ضامن ہوا کرتا تھا۔ نہ ہونے کی وجہ سے سب اپنی معاشی ضرورت پوری کرنے کے لیے ذرائع معاش اختیار کرنے پر مجبور ہوں گے اور ان خدمات کے لیے افراد کا ملنا مشکل بلکہ محال ہو جائے گا۔ نتیجتاً مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے تمام احکام شرعیہ رفتہ رفتہ مٹ جائیں گے۔ اس لیے بیت المال کا نظام درہم بھرم نہ ہو جائے، اس اور اس کے بعد متاخرین فقہا انفیاء اللہ تعالیٰ نے امور دینیہ پر اجرت لینے کو جائز قرار دیا ہے، جبکہ تراویح میں قرآن سنانے پر دین کی حفاظت اور بقا موقوف نہیں۔ نیز رمضان سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ حافظ قرآن کا کوئی نہ کوئی ذریعہ معاشرت درس و تدریس کا تو سلسلہ ہوتا ہے جس سے وہ پورا سال گزر بسر کرتا ہے۔ اس کی معاش اسی ایک ماہ کی اجرت پر موقوف نہیں ہوتی۔ اس لیے فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ تراویح میں قرآن سنانے والے کو اجرت جائز نہیں، لینے اور دینے والے دونوں فریقیں گنہگار ہوں گے۔ اگر کسی امام و خطیب یا مدرس کو معاشی تنگی کا سامنا ہے اور تنخواہ سے اس کا گزارا مشکل ہے، تو اہل محلہ کی دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی تنخواہ میں بقدر ضرورت اضافہ کر دے تاکہ وہ فراغت اور دل جمعی سے دینی خدمات سر انجام دے سکے۔ یہ مسلمانوں کی دنیوی اور جسمانی ضروریات سے زیادہ بڑی اور اہم ضرورت ہے کہ علماء و ائمہ اور حفاظ قرآن کو معاشی ضرورتوں سے بے فکر کر کے انہیں خدمات دینیہ کے لیے فارغ رکھیں۔ اسی میں عوام اور ان کی آئندہ نسلوں کے دین کی حفاظت ہے۔ علماء اور ائمہ کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر قناعت کریں اور اخلاص اور استغنا سے اصول شریعہ کے مطابق خدمت دین میں مشغول رہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ان کی ہر ضرورت پوری ہونے کا غیب سے انتظام فرمائیں گے اور عزت سے کھلائیں گے۔ حفاظ کرام چند ٹکوں کی خاطر اللہ قرآن سنانے کے اجر عظیم سے خود کو کیوں محروم کرتے ہیں؟ حدیث میں آیا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے قرآن پڑھو اور اسے کسب کا ذریعہ نہ بناؤ۔ عالم اسلام کے مایہ ناصف کی اپنی شہرۂ آفاق کتاب رد المختار میں تحریر فرماتے ہیں، یعنی دنیا کی کسی چیز کی خاطر قرآن کی تلاوت ناجائز ہے، لینے اور دینے والا دونوں یقیناً گنہگار ہے۔ پھر آ جاتا ہے ایک مسئلہ کہ داڑھی کٹانے والے کے پیچھے تراویح جائز نہیں۔ اس میں سوال ہے کہ زید امام مسجد ہے، وہ اپنی داڑھی کو کبھی مشین سے خشخشی کراتا ہے اور کبھی کینچی سے کتراتا ہے، یعنی اس کی داڑھی ایک مشت سے کم ہے۔ اگر کوئی اسے پوچھے کہ آپ ایک مشت یا اس سے زیادہ کیوں نہیں رکھتے، تو جواب دیتا ہے کہ داڑھی کا صرف منہ پر آنا ضروری ہے، ایک مشت یا اس سے زیادہ رکھنا ضروری نہیں۔ زید کے اس جواب کی شرعی نوعیت کیا ہے اور ایسے امام کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ بکر حافظ قرآن خوش الحان ہے، وہ اپنی داڑھی کتراتا ہے، اس کی داڑھی زید کی طرح ہے۔ صورت و سیرت میں متبع شریعت مفاد بآسانی مل سکتی ہے۔ اگر کسی مسجد کے انتظامیہ کے کچھ ارکان بکر کو تراویح میں قرآن سنانے کے لیے مقرر کر دیں تو حافظ مذکور کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں؟ اور اگر اس کی مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کے صدر یا ممبر پابند شریعت حافظ کی جگہ بکر جیسے کا تقرر کرے، جبکہ ان کو مسئلہ بھی بتا دیا جائے، تو ایسے ارکان کے لیے شریعت مقدسہ کا کیا حکم ہے؟ ایسے حافظ یا ائمہ جو داڑھی مجھ سے کم رکھ کر تراویح یا پنجگانہ نماز کے امام بن جاتے ہیں، ان کے لیے شریعت مقدسہ کا کیا حکم ہے؟ مساجد و مدارس عربیہ کی انتظامیہ کمیٹی کا صدر یا متولی یا محتمم کا صورت و سیرت میں حد الوسع متبع شریعت ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہم یہ بتائیں کہ داڑھی ایک مجھ سے کم کرنا بالاتفاق حرام ہے، بلکہ شریعت کے علانیہ بغاوت ہونے کی وجہ سے دوسرے کبائر سے بھی شدید گناہ ہے۔ لہٰذا زید فاسق ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ متبع شریعت حافظ نہ ملے تو بھی فاسق کو تراویح کا امام بنانا جائز نہیں۔ فرائض میں صالح امام میسر نہ ہو تو جماعت نہ چھوڑے، بلکہ اس کے پیچھے فرض نماز پڑھ لے، مگر تراویح میں فاسق کی اقتداء کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ صالح حافظ نہ ملنے کی صورت میں تراویح چھوٹی صورتوں سے پڑھی جائے۔ اگر داڑھی کٹانے والے کو مسجد کی منتظمہ متعین کر دے تو بھی اس کی اقتداء میں تراویح پڑھنا جائز نہیں۔ ایسے ارکان جو مسئلے کا علم ہونے کے بعد بھی فاسق کو امام متعین کرنے پر بضد ہوں، خود فاسق ہیں، اور اہل محلہ پر فرض ہے کہ ایسے بے دین ارکان کو مسجد کی مجلس سے منتظمہ سے فوراً برطرف کریں۔ یہ لوگ اس منصب کے اہل نہیں۔ اگر اہل محلہ کو اس پر قدرت نہیں تو حکومت پر فرض ہے کہ ان کو اس مقدس منصب سے برطرف کرے اور ان کو مناسب سزا دے۔
مساجد اور مدارس عربیہ کے کارکنوں کو ظاہراً اور باطناً متبع شریعت ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی رکن متبع شریعت نہیں تو بھی وہ واجب الازل ہے۔ داڑھی کی مقدار و احکام کے متعلق مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ کا رسالہ اسلام میں داڑھی کا مقام ملاحظہ فرمائیں۔ داڑھی کٹانے سے توبہ کے بعد داڑھی پوری ہونے سے پہلے امام۔ اب اس حوالے سے ایک سوال جو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک حافظ صاحب کو تراویح کے لیے امام مقرر کیا گیا، جن کی داڑھی ایک مجھ سے بھی چھوٹی تھی۔ حافظ صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں نے داڑھی کٹانے سے توبہ کر لی ہے۔ ایک مقتدی مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے تحریر فتویٰ ارسال فرمایا کہ حافظ صاحب آئندہ داڑھی نہ کٹانے کا عہد کرنے کے بعد بھی جب تک ان کی داڑھی ایک مجھ تک نہ پہنچے تراویح کی امامت کے شرعاً اہل نہیں۔ حافظ صاحب کے متعلقین نے جواز کی کوشش میں ایک دوسرے مولوی صاحب سے رجوع کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ چونکہ حافظ صاحب نے توبہ کر لی ہے اور توبہ سے کبائر بھی معاف ہوتے ہیں، لہٰذا اب اس کی امامت میں کوئی کراہت نہیں۔ اس بنا پر مقتدیوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا اور کچھ لوگ اس مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں چلے گئے۔ آپ وضاحت فرمائیں کہ دونوں مولوی صاحبان میں سے کس کا فتویٰ زیادہ صحیح ہے؟ توبہ کے باوجود ہم ان کو جواب بتاتے ہیں کہ توبہ کے باوجود داڑھی پوری ہونے سے پہلے ایسے شخص کی امامت دو وجہ سے مکروہ ہے۔ ایک تو یہ کہ اس پر تاحال اثر اصلاح نمایاں نہیں ہوا، یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ آئندہ اس کبیرہ سے اجتناب کا اہتمام کرے گا یا نہیں، اور بہت سے حفاظ کی عادت ہے کہ وہ صرف رمضان میں قرآن سنانے کے لیے داڑھی رکھتے ہیں، رمضان کے بعد پھر منڈا دیتے ہیں یا کٹوا دیتے ہیں، جیسا کہ اختصار کردہ استفساء کی تفصیل سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ اور دوسری بات جو یہ ہے کہ جن لوگوں کو توبہ کا علم نہیں ان کو مغالطہ ہوگا اور وہ یہی سمجھیں گے کہ فاسق نماز پڑھ رہا ہے۔ اس سے نمازیوں میں اختلاف و انتشار پیدا ہوگا، جیسا کہ سوال میں بھی مذکور ہے۔ لہٰذا ایسے حافظ کو تراویح میں امام بنانے سے احتراز کیا جائے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تراویح پڑھنے والے پڑھانے والے لوگوں کے لیے جو ہے کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل تھے جن کا ہم نے آپ کو حل بتایا۔ ہم امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی یہ انفارمیشن جان سکیں۔ ہم انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔